اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومسکات الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین من یومنا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. مسلم اول شاہ مرداں علی عشق را سرمایہ ایمان علی. خطیب منبر سلونی ایمان کامل باب شہر علم نبی و باب خانہ حکمت پیغمبر نفس رسول زوج بطول سلطان الاولیاء مظہر العجائب شیر خدا سردار اوصیاء امیر المومنین کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گی کہ سچ تو یہ ہے کہ جس خوش نصیب نے آپ کا ذکر خیر کیا وہ لائق کے تعارف بن گیا. انسان کی صفات دو اقسام کی ہیں. تھوڑا سا ذرا گفتگو کو اصل موضوع کو شروع کرنے سے پہلے تمہیدی جملے. پہلی قسم کو ہم فضائل کہتے ہیں اور دوسری قسم کو رذائل کہتے ہیں. انسان کا نفس فطری طور پہ فضائل کو پسند کرتا ہے، کوالٹیز کو پسند کرتا ہے. پرسنالٹی کو تب پسند کیا جاتا ہے جب اس میں کوالٹیز ہوتی ہیں، اور یقیناً جس میں کوالٹیز نہ ہوں، رذائل ہوں، انہیں پسند نہیں کیا جاتا. اب اگر ہم فضائل کی بات کریں تو فضائل میں آپ سچ بولنے والے کو پسند کریں گے، امانت دار کو پسند کریں گے، جود و سخا کو پسند کریں گے، عابد کو پسند کریں گے، علم والے کو پسند کریں گے، شجاع کو پسند کریں گے. لیکن اگر یہی ہم بات رذائل کی کریں تو ان میں جہالت کو ناپسند کریں گے، بزدلی کو ناپسند کریں گے، بخل کو اور بھی اس سے ملتی جلتی جھوٹ بولنے والے کو ناپسند کیا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ فضائل اور رذائل لوگوں میں کسی میں فضیلت زیادہ ہے، رذائل کم ہے، اور بعض اوقات رذائل زیادہ ہیں، فضائل کم ہے. لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ بعض اوقات اگر میں بخل کی چلیں ایک صفت کی اگزامپل لے لیتے ہیں، بخل کی اگزامپل لے لیتے ہیں، تو بعض اوقات بخل اتنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، شدت پر پہنچ جاتا ہے، اتنی آخری حدوں پر پہنچ جاتا ہے کہ قارون بن جاتا ہے. لیکن یہی کرم اتنی اپنی آخری صفت کو پہنچتا ہے، ایثار اپنی آخری صفت کو پہنچتا ہے، اور پھر کرم اور ایثار سے کرم اللہ وجہ بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم مولا علی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں صرف فضائل اوج کمال پر نظر آتے ہیں. تمام صفات اوصاف آپ کی ذات میں اکمل و کامل درجے پر نظر آتی ہیں. اللہ نے، بلکہ میں یوں کہہ دوں، اللہ نے کائنات میں اپنی قدرت کاملہ سے دو نمونے پیش کیے ہیں جس کی انسانیت کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اللہ کا پہلا شاہکار، قدرت کا پہلا شاہکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی تاریخ انسانیت میں کوئی نظیر نہیں ملتی. اور اللہ کے قدرت کے دوسرے شاہکار کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ ہر شخص اپنی نیت، اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے. چاہے یعنی یہ کہنا چاہ رہے پروردگار عالم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر انسان چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، وہ اپنی فطرت اور طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ فضائل نفسانیہ کی بات کریں، اگر ہم مولا علی کی ذات کی بات کریں تو کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے قد و کاوش سے نہیں ہے. یعنی آپ کا عظیم نسب، بیت اللہ میں ولادت، آپ کا جمال، آپ کی قوت، یہ ایسے مناقب ہیں کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں، جو پروردگار عالم کی خالص اسپیشل
خالص بلیسنگز اور عطا ہیں آپ کے اوپر. اگر ہم دوسرے فضائل کی طرف دیکھیں لیکن ان کا تعلق آپ کی محنت اور کاوش سے ہے. مثلا مولا کی سخاوت، عفو، درگزر، آپ کا زہد، آپ کی عبادت، آپ کا ایثار. یعنی پروردگار عالم اس آیت میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر شخص چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو اپنی طبیعت کے تو ماننا پڑے گا کہ علی کی فطرت اور طبیعت میں فضائل کا منبع ہے، شریف النفس ہیں. یہ وہ نفوس ہیں جو دنیا کی طرف راغب نہیں ہوتے، یہ وہ نفس ہیں جنہیں اپنے کامل ہونے کا یقین ہوتا ہے، یہ وہ نفس ہیں جو دنیاوی زیب و زینت کی طرف راغب. جا دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے. عزیزان محترم، سامعین کرام، ابن ابی الحدید ایک بڑے عالم گزرے ہیں عالم اسلام میں. انہوں نے شرح نہج البلاغہ کا مقدمہ لکھا اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں اس عظیم انسان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس کی فضیلت اور عظمت کا اعتراف اس کے دشمنوں نے کیا ہو، اور وہ دشمنی کے باوجود اس کے فضائل اور مناقب کو چھپانے سے عاجز کیوں. عزیزان محترم، بھول گئے کیا؟ بنی امیہ نے مشرق اور مغرب میں حکومت کی، آپ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی، آپ کی شخصیت کو عیبدار کیا، ممبروں پر سب و شتم کروایا، لوگوں کو منع کیا اپنی اولاد کا نام علی نہ رکھیں. لیکن کتنی دیر تک ایسا کر سکے؟ اللہ نے آپ کی عزت و عظمت میں اضافہ کیا. جیسے کستوری کی خوشبو کو چھپایا جائے چھپتی نہیں ہے، اسی طرح بنی امیہ شمس امامت کو چھپانے میں ناکام رہے. اگر کوئی کیا سورج کا انکار کر دے تو کیا سورج کا انکار ہو جائے گا؟ نہیں، سورج قائم رہے گا، بلکہ اس کے انکار کو چیلنج کیا جائے گا. میرے مولا کی زندگی میں خصائص، فضائل، دین کی طرف آپ کی عبادت، زہد، ہر شے، بلکہ میں یوں کہوں کہ مولا کی ذات میں فضائل اپنے کمال پر نظر آتے ہیں، کمال اوج پہ نظر آتے ہیں. کہ میر انیس نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، وہ در شہوار ہے خلق خدا صدف، وہ در شہوار ہے خلق خدا صدف، عالم میں یوں بزرگ ہے شہنشاہ نجف، قرآن میں جو ہے سورہ اخلاص کو شرف، نہ حق شناس کچھ نہیں حق ہے اسی طرف، اس بات کو سمجھتا ہے جو خود عقیل ہے، حیدر کی ذات قدرت حق کی دلیل ہے. یعنی یہ وہ بندہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم، میں جو سجدے کرتا ہوں، جو نمازیں پڑھتا ہوں، جو روزے رکھتا ہوں، جو ایثار کرتا ہوں، جو عبادت کرتا ہوں، جو زہد کرتا ہوں، جو اخلاق ہیں، جو کمالات ہیں، جو صفات ہیں، پروردگارا میں نے تیری عبادت، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بار الہ، میں نے تیری عبادت، تیرے سجدے، تیری جنت کی تمنا میں نہیں کیے، نہ تیرے جہنم کا کوئی خوف ہے مجھے، بلکہ یہ سجدے، یہ عبادت، یہ صرف اور صرف تجھے لائق عبادت پایا ہے. یعنی کیا کمال ہے عبادت، مولا علی کی عبادت کا کیا کمال ہے کہ جس کی عبادت ہی نہ جہنم کے خوف سے ہو، نہ جنت کے لالچ سے ہو. کیا خلوص ہوگا، کیا مقام ہوگا. دنیا کا ہر انسان، چاہے نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، سب کی عبادت قربتاً اللہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور علی وہ بندہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ پروردگارا، نہ جنت کا لالچ نہ جہنم کا خوف، تجھے میں نے لائق عبادت پایا ہے. اللہ علی کی ذات میں آپ کی شخصی صلاحیتیں ابھارنے میں رسول خدا کی تربیت کا عمل دخل ہے. کسی بھی شخص کی صلاحیتوں کو ابھارنے میں تربیت کا عمل دخل اس کی شخصیت میں بہت زیادہ ہے. تاریخ اسلام بیان کرتی ہے کہ مولا علی کی تربیت رسول اکرم کے زیر سایہ ہوئی. اب خدا جانے رسول خدا نے کیا خوبصورت مولا علی کی تربیت کی ہے کہ مولا علی خود کہتے ہیں، اور آپ کی تربیت کی کہانی مولا علی کی زبان سے ہم خود سنتے. نہج البلاغہ میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِهِرَا،
فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي ورسالتي وأشم ريح النبوة وقد سمعت رنات الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ما هذه الرنات فقال هذه الشيطان قد أيس من عبادتي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ألا إنك لست بنبيا ولكنك لوزير وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خير. مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر سال کوہ ہرا میں کچھ عرصہ قیام کرتے اور وہاں رسول کو میرے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھتا. اس وقت رسول خدا اور بی بی خدیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام موجود نہ تھا. میں ان میں تیسرا تھا. میں وہی رسالت کا نور دیکھتا تھا. نبوت کی خوش. اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس علی کا کہ جو اعلان نبوت سے پہلے وحی اور رسالت کا نور دیکھتے ہیں. نبوت کی خوشبو سونگتا ہوں جب آپ پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے. تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے. اے علی، جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں اسے تم بھی دیکھتے ہو. فرق اتنا ہے، تم نبی نہیں ہو، میرے وزیر ہو، میرے جانشین ہو، اور تم براہ بھلائی کی راہ پر ہو. تاریخیں شاہد ہیں کہ رسول خدا خانہ ابو طالب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا، میری خواہش ہے کہ آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جو میرے معاملات میں میرا ہاتھ بٹائے. میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. تو پتہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جس بیٹے کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ چچا جان مجھے علی عطا کر دیں. اب سوچا جائے کہ نبی اکرم نے مولا علی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ تو دو ممکنہ وجوہات جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ آن حضرت نے آپ کی غیر معمولی فہم کا مشاہدہ کر لیا اور آپ سمجھ گئے کہ علی غیر معمولی صفات کے حامل ہیں اور آپ کا انتخاب کیا، یا پھر وحی الہی کے اشاروں کے تحت آپ نے حضرت علی کا انتخاب کیا. جیسے کہ آیت کہہ رہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نطق نہیں کرتا، یہ کلام نہیں کرتا، یہ عمل نہیں کرتا جب تک سے وحی الہی نہ آ جائے. تو پھر اگر ہم اس نقطے کی طرف کریں تو اگر ہم اسے کہیں کہ نبی اکرم کی فراست سے تعبیر کیا جائے تو آپ کی فراست کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا، آپ کے گمان کو ناکام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب وحی الہی کے اشاروں پر کیا تھا. تو پھر اس کی وجہ یہی تھی کہ خدا چاہتا تھا کہ جانشین پیغمبر کی تربیت پیغمبر خدا کے ہاتھوں سے کروائی جائے اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا عکس بنایا جائے اور انہیں میدان مباہلہ میں نفس رسول کا لقب دیا جائے. ہم یوں کہنے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ جب مولا علی کو لینے گئے تھے تب تو اعلان رسالت نہیں کیا تھا، تو پھر وہی کہاں سے آئی؟ تو اذان محترم ہم آپ کے سامنے یہ بات بھی پیش کر دیں کہ جب رسول سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، تو ایک مرتبہ ارشاد ہوا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھے، بلکہ سورہ رحمان پکار کر کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے علم قرآن دیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا. یہ وہ ہیں کہ جن کا چلنا، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا وحی الہی پہ، کیونکہ نطق کلام اور چیز ہے. کلام تب بنتا ہے جب ایک شخص اس دنیا میں آئے، بولنا سیکھے، جملوں کو جوڑنا سیکھے، پھر ایک مقام پر جائے اور پھر وہ کلام کرے. قول اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ قائد اعظم، مثال کے طور پہ قائد اعظم بن جائے تو اب قول قائد کہلایا جائے گا. لیکن اگر ہم نطق کی بات کریں تو نطق اسے کہتے ہیں کہ جو بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد پہلا غاں کے لیے منہ کھولے اسے نطق کہا جاتا ہے. یعنی پروردگار عالم نے اپنے رسول کی زبان پر ابتدا سے انتہا تک وحی کا پہرا لگا دیا. رسول خدا کہتے ہیں ایک مرتبہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر
کہتے ہیں ان ھذا اول من آمن بی وھذا اول من یصافحنی یوم القیامۃ وھذا الصدیق الاکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک یہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، یہی قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا، یہی صدیق اکبر ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں لقد صلت الملائکۃ علی وعلی علی 7 سنین لأن كنا نصلی ولیس معنا احد یصلی غیرنا۔ ملائکہ میرے اور علی پر 7 برس تک درود بھیجتے رہے کیونکہ ہم اس عرصے میں نماز پڑھتے تھے، ہمارے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ وہ ہیں جو اول ہیں۔ ہم اپنی گفتگو سے، اپنے موضوع سے متصل ہوئے۔ پروردگار عالم سورہ انعام میں ارشاد فرما رہے ہیں، جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے سب سے پہلے حاصل کیا تھا، قل کہہ دیجئے انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرا ہر کام، ہر فعل پروردگار عالم کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور پروردگار نے مجھے امر کیا ہے کہ اے رسول آپ پہلے مسلمان ہیں، آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اگر ہم تاریخ اسلام پر جائزہ لیں اور پتہ چلے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا، فلاں پہلے ایمان لائے، فلاں پہلے ایمان لائے، فلاں پہلے ایمان لائے، فلاں نے پہلے کلمہ پڑھا، فلاں نے پہلے لیکن آئیں پوچھیں کہ اصل میں اسلام لانے کا مطلب کیا ہے، اور کیا پروردگار عالم نے کوئی گروپ بنایا ہے کہ بچہ اگر حد بلوغت پر نہیں پہنچا تو وہ سبقت نہیں کر سکتا، یا اس کے بچے کے اسلام لانے سے یا کم عمری میں اسلام لانے سے کیا ویلیو کم ہو جاتی ہے؟ آئیے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے مولا علی کا خود جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں اپنے اس پر، وہ آپ کی خدمت پیش کروں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں انا اخو المصطفى لشک فی نسبی به ربیت وسبتا ہما ولدی صدقته وجمیع الناس فی بهم من الضلالۃ والاشراک والمنکر۔ میں مصطفیٰ کا بھائی ہوں۔ دیکھیے کیا خوبصورت مولا علی نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ میں مصطفیٰ کا بھائی ہوں، میرے نسب میں کوئی شک نہیں ہے، میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پلا بڑھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میرے فرزند ہیں۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی تھی جب تمام لوگ گمراہی، ضلالت اور شرک کی وادیوں میں گم تھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی مولا علی نے یہ شعر رسول کے سامنے پڑھے، رسول نے انہیں اشعار کو سن کر مسکرائے اور فرمایا یا علی آپ نے سچ کہا ہے۔ اب آئیے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت علی کو مسلم اول کہتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مسلم اول ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ کیا عمر کا تقاضا ہے اس میں، یا ظاہری عمر میٹر کرتی ہے یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اسلام قبول کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام قبول کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ پہلے کافر تھے، یا سوال یہ ہے کہ اب دوسرا سوال اس پہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک گروہ یہ کہے کہ معاذ اللہ اچھا کلمہ پڑھا یوں ہے، تو سوال یہ ہے کہ علی نے کب کفر کیا تھا کہ انہیں اسلام لانا پڑا؟ کب شرک کیا تھا کہ انہیں ایمان لانے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ تو ولادت باسعادت میں بھی رویش حنیف پر تھے، آپ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی ہے، دست رسالت میں آپ نے دہن مبارک میں لقمے دیے ہیں، نبی کے خلق عظیم سے آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ جس وقت رسول خدا نے علیہ نبوت نہیں کیا تھا، مولا علی اس وقت بھی رسول کی پیروی کرتے تھے، اور اس پیروی کے بارے میں مولا علی خود فرماتے ہیں میں نے رسول کی اس طرح پیروی کی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے ساتھ چلتا ہے، یعنی میں ہر وقت اتباع رسول میں رہتے تھے۔ آپ وہی چاہتے تھے جو رسول چاہتا تھا، آپ کی تمام خواہشات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں ڈوبی ہوئی تھی۔
آپ کے ایمان اسلام میں سبقت اور اولیت کا کیا مفہوم ہے؟ آپ کے سامنے ہم نے سورہ انعام کو رکھا کہ اول المسلمین کون ہے؟ پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اے رسول آپ اول المسلمین ہیں. جب جنت بھی نہ تھی، آسمان نہ تھا، زمین نہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف نور پنجتن تھا، تب پروردگار نے اعلان کرا کہ اے نبی کوئی مسلمان نہیں تھا، آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں. اور اگر رسول سب سے پہلے مسلمان ہیں تو پھر جو رسول کی اقتدا کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، جو وہ چاہتے ہیں جو رسول چاہتا ہے، جس کی خواہشات رسول کی چاہت میں ڈوبی ہوئی ہیں، وہ اول المسلمین ہیں. تو مولا علی کے ایمان پر وہ دلیل ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم کے ایمان پر دلیل دی ہے. اور پروردگار نے ارشاد حضرت ابراہیم سے کہا کہ کہو انا اول المسلمین، یعنی اسلام نے حضرت ابراہیم کے متعلق مولا اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس نے کہا اس کے رب نے کہا کہ اسلام لا تو سراپا تسلیم ہو جا، تو اس نے کہا میں رب العالمین کے حضور سراپا تسلیم ہوں. یعنی اظہار کیا، ایمان تو تھا، ایمان پر پیدا ہوئے، مسلمان پیدا ہوئے، اسلام پر پیدا ہوئے، دین حنیف پر پیدا ہوئے، صرف زبان سے اظہار ہے. جیسے نبی پیدا ہوئے لیکن اعلان نبوت 40 سال میں کیا. مولا علی فرماتے ہیں یہ آپ کی اسلام کی اولیت کی وہی حیثیت ہے کہ جس کی ترجمانی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبانی بھی فرمائی کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا انا اول المومنین، میں اول المومنین. حضرت موسیٰ نے کہا تھا میں پہلے سے مشرک نہیں ہوں، میں دین حنیف پر ہوں، میں اسلام پر ہوں. آپ کے ایمان کی وہی حیثیت ہے، مولا علی کے ایمان کی وہی حیثیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حیثیت، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم سے یہ کہا کہ کہیے امرت ان اکون اول من اسلم، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں پہلا مسلم بنوں، اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں. تو جس طرح یہ تمام دلیلیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ پہلے اسلام کا، پہلے ایمان کا، پہلے اظہار کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب دین حنیف پر ہیں، دین حنیف پر پیدا ہوئے ہیں، ان کی پیدائش دین حنیف پر ہے، یہ مسلمان آئے ہیں، نبی آتا ہے. ایک مرتبہ جس کا فرزند ہے ان کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ تو بیٹا کہہ رہا ہے، لیکن اب اگر اس بیٹے کے بابا کا اشعار سمجھے آپ، حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ہے اشعار کی صورت میں. تو میں آپ کے سامنے ایک بس چند لائنوں میں، چند جملوں میں آپ کا مولا ابو طالب کی شان جو مدح رسول میں آپ نے قصائد کہے ہیں ان میں سے بس صرف 2-3 لائنیں آپ کے سامنے نقل کروں گی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بادشاہ حبشہ نجاشی کو ایک خط لکھا اور انہوں نے اس خط میں اشعار لکھے، اور ان اشعار میں سے بس چند اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری طرف سے لوئی بن قاب تک یہ پیغام پہنچا دو کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا ہی رسول پایا ہے جیسا کہ موسیٰ رسول تھے، اور سابقہ کتابوں میں ان کا نام موجود ہے. یہ باپ اور بیٹے کے ایمان کی گواہی ہے، اظہار ایمان. دیکھیں اس دنیا میں ہر شخص میں حب ذات اور حب حیات پایا جاتا ہے، یعنی ہر شخص اپنی ذات سے بھی محبت کرتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میری زندگی طویل ہو، مجھے یہاں اس دنیا میں طولانی زندگی ملے. لیکن خدا کی قسم علی وہ عظیم انسان ہے جو ان غرائز سے بال بلند دوبارہ ہیں. بچپن میں کتنے بہادر تھے، جوانی میں کتنے بہادر تھے، عمر ڈھلی تو کیا بہادری ہے. تو ہمارے سامنے آغاز بھی نظر آتا ہے کہ جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور ابھی عمر 10 سال کی ہے اور بچے آپ کو پتھر مارتے ہیں اور مولا علی رسول کا دفاع کرتے ہیں، جوانی میں رسول کا دفاع ہے. یعنی ہر مقام پر مولا علی رسول خدا کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں، رسول کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کس کی تربیت ہے؟ یقیناً اس تربیت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بڑا عمل دخل ہے کہ آپ مولا علی کو کے بستر پہ اٹھا دیتے تھے اور رسول کا رات کو بستر بدلتے رہتے تھے.
پوری رات جناب ابو طالب علیہ السلام مولا علی کی حفاظت میں، رسول کی حفاظت میں بستر بدلتے رہتے تھے اپنی اولاد سے. رسول اللہ کو مولا علی کے بستر پہ لٹاتے تھے، مولا علی کو رسول کے بستر پہ لٹاتے تھے، کیونکہ کفار آپ کی جان کے در پہ تھے. بچپن سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جس نے حفاظت رسول کی ہو، جس نے توحید کا پرچم بلند کیا ہو، جس نے درس توحید دیا ہو، یہ وہ ذات ہے جو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، جس نے اپنی پوری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر کی. کیا بھول گئے سورہ حجرات کی وہ آیت؟ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. بے شک مومن تو وہ ہیں جو خدا پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور پھر شک نہ کرے. یعنی ایمان لانے کے بعد، یعنی اللہ کو معلوم ہے قرآن کی نگاہ میں کون سے شک کرنے والے تھے. مومن تو وہ ہے جو خدا پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہ کرے. اور مومن وہ ہے جو جہاد کرے اپنے مالوں سے، جہاد کرے اپنی جان سے، جہاد کرے اللہ کی راہ میں. 8 مقامات پر قرآن مجید نے جب لفظ جہاد استعمال کیا تو اموال اور انفسہم کو ساتھ رکھا. یہ 8 مقامات، یعنی جو مال سے کر رہے ہو وہ بھی جہاد ہے، جو جان سے کر رہے ہو وہ بھی جہاد ہے. جہاد کے معنی ہتھیار اٹھا لینا ہمیشہ سے نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے قتال. قرآن نے 2 لفظ دیے ہیں، 2 اصطلاحیں بنائی ہیں. کیا؟ ایک قتال، ایک جہاد. قتال کے معنی ہے ہتھیار اٹھا کر جنگ کرنا، جہاد کے معنی ہے اپنی توانائیوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا. اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرنا جہاد ہے. اور قتال یہ ہے کہ جس میں ہتھیار اٹھا کر جنگ کی جائے. تو پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے بھی اور اپنے نفسوں سے بھی، لیکن ان کے جہاد میں خالصتاً رضائے پروردگار عالم ہے. مشرکین مکہ دارالندوہ میں جمع ہوتے ہیں، رسول سے نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز آتی ہیں اور بڑے غور و غوص کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہر قبیلے سے ایک شخص لیا جائے گا اور 40 افراد کا جتھا بنایا جائے گا اور رسول کے دروازے پر جمع ہو کر رسول کو قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو نازل کیا، مشرکین کے منصوبہ آپ تک پہنچائے. نبی اکرم نے مولا علی کو بلاتے ہیں، اے علی، روح الامین نے مجھے خبر دی ہے کہ قریش نے منصوبہ بنایا ہے کہ آج رات وہ مجھے قتل کر دیں گے. تو مولا علی کے ایثار کے قربان چاہیے کہ رسول نے کہا، یا علی، آج کی شب آپ میرے بستر پر سو جائیے تاکہ حملہ آور یہ سمجھے کہ میں گھر میں ہوں اور اپنے بستر پہ سو رہا ہوں. آپ کی کیا مرضی ہے؟ خدا کی قسم مولا علی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بستر پر سوؤں گا تو کیا میں محفوظ رہوں گا؟ نہیں، بلکہ تاریخ نے ہر جگہ متفقہ طور پر ایک جملہ نظر آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں علی. یہ سنا تو مولا علی مسکرانے لگے، سجدہ شکر بجا لائے کہ میری قربانی سے رسول اللہ کی جان بچ سکتی ہے. دنیا اسلام میں یہ سب سے پہلا سجدہ شکر ہے جو مولا علی نے کیا ہے. اور جب سجدے سے فارغ ہوئے تو کہا، یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، میری آنکھیں، میرے کان، میرا دل آپ پر فدا ہو. آپ جو بھی حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا، آپ کے مقاصد کو پورا کروں گا. ایک مرتبہ آن حضرت نے فرمایا، آج کی رات یا علی آپ میری شبی بن کر سونا، آپ نے آج کی رات میری چادر اوڑھنی ہے اور اسی انداز سے سونا ہے کہ کوئی فرق نہ کر سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. تو شیر خدا نے پوری جرت کے ساتھ جواب دیا کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری روح اور میری جان آپ پر قربان ہو. مجھے اگر زندگی عزیز ہے تو صرف اس لیے کہ آپ کی خدمت کروں، آپ کے اوامر و نواہی کی پابندی کروں، آپ کے چاہنے والوں کی مدد کروں، محبت کروں، آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں. اور مجھے اس دنیا میں آپ کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی میں جینا پسند نہیں کرتا. رسول اکرم نے فرمایا، یا علی سو جاؤ، جب حالات بہتر ہو جائیں تو مدینہ آ جانا. رسول غار کی طرف، علی بستر کی طرف. علی چادر تان کر سو گئے. پوری رات وہ کفارہ رسول کے گھر کا طواف کرتے رہے. ایک مرتبہ کسی کو معلوم نہ ہوا کہ چادر اوڑھ کر کون سو رہا ہے. عزیزان محترم، سامعین کرام، جب صبح ہوئی ہے تو ایک مرتبہ وہ دیوار
دیواریں پھلانگ کر اندر آئے اور کیا دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے چادر کو الٹا ہے، قاتلوں نے کہا کہ تو نے پوری رات ہمیں دھوکے میں ڈالا کہ ہم سمجھتے رہے کہ محمد سوئے ہوئے ہیں، لیکن آپ علی ابن ابی طالب، تو ایک مرتبہ کہا محمد کہاں ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ ان خونخوار قاتلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیر خدا نے فرمایا کیا تم انہیں میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ جواب اتنا زبردست تھا کہ ابو لہب نے ایک مرتبہ اشارہ کر دیا کہ چلو واپس چلو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پتہ چل گیا یہ وہ رشتہ ہے دو بھائیوں کا کہ جس میں بھائی کے رشتے کی اہمیت اور صحیح عکاسی ہوتی ہے۔ بس عزیزان محترم، ادھر علی بستر پر لیٹے ہیں، ادھر رسول خدا مدینے کی طرف محو سفر ہیں، اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان پر، مولا علی کی شان پر اور بستر پر سونے پہ ایک مرتبہ یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ کہنے لگا پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، انسانوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی مرضات کی تلاش میں ہے، اپنی جان بیچ دیتا ہے، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور اس وقت جبرائیل نے حضرت علی کو مبارکباد دی اور کہا بخن بخن من مثلکا یبن ابی طالب یباہی اللہ بکا ملائکتے۔ عزیزان محترم، اس وقت اللہ کے فرشتے فخر و مباحات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو طالب کے لال آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کے ذریعے سے فرشتوں پر مباحات کر رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ایک بھائی دوسرے بھائی پر نثار ہونے کے لیے بستر پر لیٹ جاتا ہے، آج اس کی ضرورت ہے۔ آج رشتوں میں بہت دراڑیں ہیں، بہت کمی ہے، بھائی بھائی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن عزیزان محترم ہمیں ہر لمحے، ہر رخ پر مولا علی کے ہمیں جو تعلیم دی ہے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی صفات کے ذریعے سے، آج علی کے ہر شیعہ پر یہ واجب ہے کہ اپنے اعمال کو مولا علی کے اعمال کی پیروی کرے، مولا علی کی صفات کی پیروی کرے، آپ کے کردار کی پیروی کرے۔ اور آج ہر شیعہ پر لازم ہے کہ اپنے عمل کو رضائے الہی کا عکس بنائے، کیونکہ مومن کی پہچان نہ ہوتی اگر امیر المومنین نہ ہوتے۔ اور امیر المومنین کیسا شیعہ چاہتے ہیں؟ یا علی آپ کیسا شیعہ چاہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شیعہ چاہیے کہ جس پر میں فخر کر سکوں، میرے لیے باعث زینت بنو، باعث ندامت نہ بنو۔ ایک مرتبہ امیر المومنین قمیص پر پیوند لگا ہے، لوگوں کے پاس سے گزرے تو لوگوں نے مذاق اڑایا اور مذاق کہنے لگے کہ معاذاللہ علی بڑا ہی مفلس ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کی قمیض نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے مولا نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ صدقہ کی کھجوریں چنتے ہیں اور وہ کسی ضرورت مند تک نہ پہنچائیں بلکہ انہیں فروخت کر کے رقم لائیں۔ ملازمین نے کھجوریں چن کر فروخت کی، درہم لے آئے۔ 2 دن تک کھجوریں بکتی رہیں اور اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ مولا علی نے لوگوں کو بلایا اور جو درہم جمع ہو گئے تھے انہیں پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا لوگوں دیکھ لو علی غریب نہیں ہے، اگر میں یہ رقم اپنے پاس رکھنا چاہوں تو میں بھی دولت مند کہلا سکتا ہوں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ میں غریبوں اور یتیموں کی مدد کروں۔ پھر آپ نے اپنے باغ کے ملازمین سے فرمایا یہ رقم اٹھاؤ اور غربا اور یتامہ میں تقسیم کر دو۔ یعنی علی کی جاگیر تو دیکھیے کہ ساری کی ساری دولت راہ خدا میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ سخاوت میں مانگنے والا 1 روٹی مانگتا ہے، اسے روٹیاں عطا کی جاتی ہیں۔ پروردگار عالم ایک مرتبہ سورہ توبہ میں آواز دیتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، ہم نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے، ہم نے مومنین کے مالوں کو خرید لیا ہے، بان لهم الجنۃ، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجے ہیں۔ تو جن سے جان خریدی گئی ہو، جن سے مال خریدا گیا، اور جان خریدنے والا، مال خریدنے والا اللہ ہو، تو اللہ نے بدلے میں ان کو جنت دی ہے۔ تو عزیزان محترم
اب یہ جملہ قابل غور ہے کہ جن کے جانوں اور مالوں کو اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے میں، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، الفاطمہ سیدۃ النساء العالمین۔ تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ جنت کا بانٹنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، جنت کے مردوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور جنتی عورتوں کی ملکہ جناب فاطمہ الزہرا ہیں۔ تو جناب فاطمہ الزہرا کون ہیں؟ مولا علی کی زوجہ ہیں۔ حسن اور حسین کون ہیں؟ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ کون ہیں؟ مولا علی کے سسر ہیں، بھائی ہیں، ابن عم ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو یہ بات تو طے ہے، یہ بات تو طے ہے کہ کوئی بھی قیامت میں کوئی بھی عورت فاطمہ کی کنیز بن کے تو جا سکتی ہے۔ قیامت میں کوئی بھی عورت ہو، قیامت میں کوئی بھی عورت ہو فاطمہ کی کنیز بن کے تو جا سکتی ہے، فاطمہ سے جھگڑا کر کے جنت میں نہیں جا سکتی۔ کوئی بھی مرد ہو، حسن اور حسین جنتی مردوں کے سردار ہیں تو وہ جنت میں جوان ہوں گے۔ میرے نبی نے کہا کہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے، تو یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی مرد ہو، کوئی بھی جوان ہو وہ حسن اور حسین سے غلام بن کر تو جا سکتے ہیں، لیکن امام حسن اور حسین سے جھگڑا کر کے نہیں جا سکتے۔ اور اب واپس آ جائیے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت اور محشر کے دن کے مالک یہی پنجتن ہیں کہ جن کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خیرات علم و بخشش محشر متاع خلد، خیرات علم و بخشش محشر متاع خلد، ملتی ہے بے دریغ یہ حسن نصیب ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے۔ پس عزیزان گرامی، حق کے اطاعت یہ ہے کہ جو علی کا شیعہ ہو وہ علی کا پیروکار بھی ہو، کیونکہ شیعہ کا معنی ہی یہی ہے پیروی کرنے والا۔ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، شیعہ کہتے ہیں پیروی کرنے والا، جس کے آقا اور مولا صلہ رحمی کا حکم دینے والے ہوں، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے، حقوق اللہ کا خیال رکھنے والے، اس کے چاہنے والے بھی ایسے ہی ہوں گے یقیناً۔ اپنے مولا کے کردار کا عکس بنیے۔ آئیے ہم سب تجدید کرتے ہیں اپنے آئمہ سے کہ ہم وہ کردار بنیں گے، وہ کردار اپنے اندر ڈھالنے کی، اس کردار کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ان کرداروں کی برکت سے، ہماری ان صفات جو ہم اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے اس کردار اور ہماری صفات سے پروردگار عالم کی رضا کا باعث بنے، اور ہمارے آقا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی جلد تشریف آوری کا باعث بنے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بس عزیزان محترم، ارشاد پروردگار عالم ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ الیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورہ احزاب۔ مومنین میں کچھ مرد ہیں جنہوں نے خدا سے کیا ہوا عہد پورا کیا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی وعدے کو پورا کر دیا ہے، اور وہ بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، ان میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک کا چاند نمودار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم امیر المومنین کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو راہ خدا میں شہادت کی خبر دی۔ جنگ احد میں مولا علی شہید نہیں ہوئے، ہر جنگ میں حسرت لے کر جاتے ہیں شہادت کی، شہادت نہیں ہوئی۔ تو ایک مرتبہ اپنی حسرت کا اظہار رسول خدا سے کیا کہ یا رسول اللہ، میں شہادت کی نعمت سے محروم رہا اور مجھے محرومی پر بڑی غمگینی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، شہادت تمہارے عقب میں ہے۔ جنگ خندق میں ایک ملعون عمر ابن عبدود نے آپ کے سر پر تلوار کا حملہ کیا، سر اتھر پر زخم آیا، چہرہ خون آلود ہوا۔ رسول خدا نے آپ کا خون اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور مسلسل فرماتے تھے نہ جانے اس دن میں کہاں ہوں گا۔
جبکہ آخری زمانے کا بدترین شخص تیری ریش کو تیرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے جب ماہ شعبان کا آخری جمعے کا خطبہ دیا، جسے خطبہ شعبانیہ ہے، تو ماہ رمضان المبارک کے فضائل بیان کرے، تو خطبے کے آخر میں امیر المومنین اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو الحسن، اس مہینے کا بہترین عمل حلال خدا کو لاگو کرنا اور حرام خدا سے پرہیز کرنا ہے۔ ان حضرت رونے لگے۔ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تجھ پر بڑا ظلم کیا جائے، گویا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز ادا کر رہے ہو اور اولین و آخرین کا بدبخت جو کہ ناقہ صالح کو پے کرنے والا بدبخت ترین شخص کی مانند ہے، وہ آگے بڑھ کر تمہارے سر پر حملہ کر رہا ہے جس سے تمہاری داڑھی رنگین ہو چکی ہے۔ تو پتہ ہے مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا دین سلامت ہوگا۔ مولا علی سے لوگ پوچھتے تھے کہ یا علی آپ کے بچے آپ کے اپنی داڑیاں خضاب کرتے ہیں، آپ کیوں خضاب نہیں کرتے؟ تو مولا علی اکثر اوقات بتاتے تھے کہ یہی داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہوگی، میری داڑھی میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن ملجم جو خارجی تھا، اس شخص نے، اس ملعون نے، جو ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، اور اس عورت کا، اس ملونہ کا نام قطامہ تھا۔ یہ وہ ملونہ عورت تھی کہ اس کا باپ، بھائی اور شوہر نہروان میں قتل ہو چکے تھے۔ ابن ملجم اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے اپنے نکاح کی یہ شرط رکھی کہ وہ امیر المومنین کو قتل کر دے۔ اس بے حیا عورت نے کہا میرا حق مہر یہ ہے کہ تم مجھے 3000 دینار دو گے، ایک غلام اور کنیز فراہم کرو گے، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ تم امیر المومنین کو قتل کرو گے۔ تو اس ملعون ابن ملجم نے شعر پڑھا تھا کہ عرب و عجم میں قطام کے مہر سے زیادہ مہنگا مہر آج تک میں نے نہیں دیکھا، 3000 دینار، غلام، کنیز، تیز ترین تلوار سے علی کا قتل۔ بس عزیزان محترم، اس ملونہ نے زہر بھی مہیا کیا، تلوار بھی مہیا کی، اور ایک مرتبہ اس تلوار کو زہر میں 1000 دینار میں اس کو زہر میں بھگویا گیا۔ عزادارو، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نمودار ہوا، مولا علی نے اپنا دستور بنا لیا کہ ہر ماہ رمضان کے دن میں کسی اپنی اولاد کے گھر روزہ افطار کرتے ہیں۔ آج روزے کی افطار کی باری بی بی کلثوم، آپ کی چھوٹی بیٹی بی بی کلثوم کے گھر میں ہے۔ ہاں عزادارو، امام کی عمر 63 برس ہے۔ ایک رات امام حسن کے ہاں افطار کر رہے ہیں، دوسری رات امام حسین کے ہاں افطار کر رہے ہیں، بی بی زینب کے ہاں افطار کرتے ہیں۔ آج کی رات باری ام کلثوم کی ہے، 19 کی شب بی بی ام کلثوم کے پاس آپ کی افطاری ہے۔ بی بی نے باپ کی آمد پر کون سی بیٹی خوش نہیں ہوتی؟ باپ کی آمد کا سن کر بیٹی خوش ہو گئی۔ بی بی نے افطاری کا سامان بنایا، جو کی روٹیاں، دودھ کا پیالہ اور نمک۔ جیسے ہی دسترخوان پہ مولا نے یہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا اے بیٹی، کیا اپنے باپ کو ایک دسترخوان میں ایک وقت میں، کیا ایسا تو نے دیکھا ہے کہ تیرے باپ نے ایک وقت میں 2 نعمتیں کھائی ہوں؟ بیٹی ایک نعمت کو اٹھا لے، بیٹی چاہتی ہے کہ میں نمک کو اٹھا لوں، مولا کہتے ہیں دودھ کو اٹھا لو۔ ایک روٹی کھائی، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے کھڑے ہو گئے، مسلسل رکوع و سجود میں ہے، مناجات میں ہے، گھر کے کمرے سے نکل جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے میرے حبیب رسول خدا نے وعدہ کیا ہے۔ کچھ دیر آنکھیں بند کی، پھر گھبرا کر اٹھے، اپنے چہرے کو کپڑوں سے صاف کیا، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ اپنی ملاقات کو میرے لیے بابرکت بنا۔ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بی بی کلثوم کا بیان ہے
کہ آپ نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا میں نے خوفناک خواب دیکھا ہے، میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں، مجھے رسول اکرم کی زیارت ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں ابو الحسن آپ بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو، دنیا کا بدترین شخص تیرے پاس آئے گا، تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کرے گا، خدا کی قسم میں تمہارا مشتاق ہوں، ماہ رمضان کے آخری عشر میں تم ہمارے پاس ہوگے۔ چیخیں بلند ہوئیں۔ عزادارو بی بی کا بیان ہے کہ وہ رات میرے والد قیام و قعود رکوع و سجود میں آپ ہر گھڑی تھوڑی دیر بعد آسمان اور ستاروں کو دیکھتے اور فرماتے خدا کی قسم یہی وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، رسول کا وعدہ سچا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسی آپ نے یہ آیت پڑھی بیٹی کا دل گھبرا گیا اور آپ نے کہا، یہ سن کر بیٹی رونے لگی اور کہا بابا یہ انا للہ کا کلمہ کیوں پڑھے؟ کہا اے بیٹی یہ وہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، بیٹی بس میری رخصت کا وقت قریب ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے وضو کیا، کامل وضو کیا، دروازہ کھول کر صحن میں آئے، صحن میں بطخیں تھیں، دوڑ کر آپ کے پیچھے آ گئیں، بطخیں شور کرنے لگیں جبکہ اس سے پہلے بطخوں نے کبھی شور نہیں کیا تھا۔ امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اب یہ چیخ رہی ہیں، کچھ دیر میں نوحہ کریں گی، صبح ہوتے ہی قضا ظاہر ہو جائے گی۔ آزادارو مولا آگے بڑھے، بیٹی سے کہا کہ یہ بے زبان تمہاری قید میں، بیٹی اگر ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا، اگر خیال نہ رکھ سکو انہیں آزاد کر دینا۔ دروازے کی طرف بڑھے، اسے کھولنا چاہتے تھے کہ زنجیر کپڑوں میں الجھ گئی۔ رحم اللہ اعظم اللہ اجورنا بے مصعب علی بن ابی طالب۔ ایک مرتبہ زنجیر کپڑوں میں الجھ گئی، آپ کی ابا گر پڑی، آپ نے ابا اٹھائی کندھے پر ڈالی اور ایک مرتبہ کہا موت کے لیے اپنی کمر کو مضبوطی سے کس لو، یقیناً موت تمہاری ملاقات کرنے والی ہے۔ ہاں زادارو کہتے تھے پروردگار میرے لیے موت کو بابرکت بنا دے، پروردگار اپنی ملاقات کو بابرکت بنا دے۔ بس دانے محترم، مولا ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور کیا دیکھا، مسجد میں تشریف لائے، گلدستہ امامت پر آئے۔ ایک مرتبہ آپ نے کانوں میں انگشت سبابہ رکھی اور ایک مرتبہ مولا نے زور سے اذان دینا شروع کی، اذان کی صدا کوفے کے گھروں میں پہنچی۔ عزادارو لوگ راوی شاہد ہے کہ علی کی اذان کوفے کے ہر گھر میں ہر ایک شخص نے سنی، لوگ اپنے بستروں سے اٹھ بیٹھے، آپ گلدستہ اذان سے نیچے اترے، اللہ کی تسبیح و تکبیر بیان کر رہے تھے، نبی اکرم پر درود پڑھ رہے تھے، آپ نے مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو جگانا شروع کیا، ہر شخص سے کہتے اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز پڑھو، پھر آیت پڑھتے جاتے تھے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ابن ملجم کے پاس آئے، منہ کے بل لیٹا تھا، تلوار چھپائی ہوئی تھی، آپ نے کہا اے شخص بیدار ہو جا، اور ایک مرتبہ کہنے لگے جو تو ارادہ لے کر آیا ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ زمین پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر میں چاہوں تو تجھے یہ بتا دوں تو نے کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے، محراب میں تشریف لائے، نماز شروع کی، طویل رکوع و سجود کیے، ادھر وہ لعین بھی ایک مرتبہ اٹھا، اس ستون کے قریب آیا جہاں آپ نماز میں مصروف تھے، پہلی رکعت پڑھی اور پہلا سجدہ ادا کیا، سر کو اٹھایا، لئی آگے بڑھا، سر اتھر پر تلوار کا وار کیا، اس لئی کی تلوار وہاں پڑی جہاں عمر اپنے عبدوت کی ضربت لگی تھی، امام چہرے کے بل گرے اور ایک مرتبہ کہا بسم اللہ و باللہ ولا ملت رسول اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے چیخ کر کہا مجھے ابن ملجم نے مارا، مجھے ابن ملجم نے مارا، لوگ
غصے میں آ گئے. امام نے اپنے قاتل کا نام کیوں بتایا؟ اللہ اکبر. زندگی کے آخری لمحات میں بھی امام کی احتیاط اور حق پرستی تو دیکھیے. ایک شخص قتل ہوا تھا اور اس کے بیٹے نے بہت سے بے گناہوں کا قتل کیا. امام نہیں چاہتے تھے کہ ایسا حادثہ دوبارہ ہو. سر شگافتہ ہو گیا. خون بہ کر آپ کی پیشانی سے آپ کی داڑھی کو رنگین کرتا ہوا آپ کے سینے پر گرا اور علی کی مسلسل صدا آ رہی ہے، فزت ورب الکعبہ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہوا. ہائے عزادارو، جبرائیل کی صدا بلند ہوئی. تحدمت واللہ ارکان الہدى وانتسمت واللہ نجوم السماء وعلام التقى وانفسمت واللہ العروۃ الوثقى. قتل الابن ام المحمد المصطفى قتل الوسیع المجتبى قتل العلی المرتضی. خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، آسمان کے ستارے بجھ گئے، تقویٰ کے ستون منہدم ہو گئے. اے خدا کی قسم مضبوط رسی کے بل کھل گئے. محمد مصطفیٰ کے ابن ہم شہید ہو گئے، وسیع مجتبی شہید ہو گئے، علی مرتضی شہید ہو گئے. آسمان پر ملائکہ کی چیخیں بلند ہوئی، سیاہ آندیاں چلنے لگی. عزادارو ایک شور اٹھا، واہ بتا واہ لیا واہ محمد واہ سیدہ علی لعنت اللہ قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، بحق ائمہ طاہرین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. خصوصیت سے التماس دعا کو شامل کرتے ہوئے پروردگار جس نے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. خصوصیت سے ایک مومن بیمار ہیں، انہیں خصوصیت سے کہا ہے پروردگارا ان کی بیماری کو دور فرما. خاص طور پہ تمام بیماریوں کو دور فرما. جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما. خصوصیت سے جنہیں بیٹے چاہیے انہیں بیٹے عطا فرما، جنہیں بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹیاں عطا فرما. زندگی سلامتی والے بچے عطا فرما. اطاعت الہی کرنے والی اولاد عطا فرما. بار اللہ ہماری اولاد کو اپنی اطاعت میں رکھنا، امام کی اطاعت میں رکھنا، معرفت امام عطا کرنا. پروردگارا ہمارے ماہ رمضان مبارک کی عبادتوں کو قبول فرما. بار الہ بحق محمد وآل محمد پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمت کی بارش فرما. بار الہ ہمارے آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارہ ہماری آنکھوں کو ان کی زیارت سے منور فرما، ہمارے دلوں کو ان کی محبت اور شفقت سے اطمینان عطا فرما. پروردگارہ ہمارے آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے آقا کو طول حیات عطا فرما، زندگی عطا فرما، شر شیطان سے دور رکھ. بار الہ ہمارے آقا کے ظہور میں فرج عطا فرما. بار الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے ملک پاکستان میں امن اور سلامتی فرما. جتنے بھی مومنین یہ مجلس کو سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی مومنین جمع ہیں، پروردگارہ تمام مومنین پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما. ہمیں دسترخوانوں کو وسیع فرما. پروردگارہ رزق علم در رزق ہدایت دے. بار الہ بحق محمد وآل محمد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی رب زدنی علما. بار الہ بحق محمد وآل محمد اس پاک مہینے کے صدقے شب قدر کی راتیں قریب ہیں، ہمیں شب قدر نصیب فرما. پروردگارہ جتنے بھی مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں آج اس لمحے تک، بار اللہ ان تمام مومنین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، پنجتن کے نور کی ہمراہی نصیب فرما. بار الہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں اپنے گھر دے، بے زروں کو زر دے. بار الہ ظالم جہاں بھی ہیں ظالموں کو نیست و نابود کر دے. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد
بار الہ ہماری اولاد کو، ہم سب کو شر شیطان سے دور رکھ، صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، ہائے ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوحرام برپا، ہے فرشتوں میں کوحرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے ختیجہ، مولا عباس کرتے ہیں گریہ، ہائے مولا عباس کرتے ہیں گریہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، سارے کوفے میں ماتم بپا ہے، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، سارے کوفے میں ماتم بپا ہے، سوز میں ڈوبا گھر سیدہ کا، ہر سوز میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کتنے ہیں لوگ کوفے میں ایسے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، کتنے ہیں لوگ کوفے میں ایسے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، چھٹ گیا آج ان کا مسیحا، ہائے چھٹ گیا آج ان کا مسیحا، ہائے چھٹ گیا آج ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی،